تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور ان کے اوپر سے فرشتے، یعنی یہ ایک سین دکھانا چاہ رہا ہے قرآن مجید کہ اگر آسمان پھٹ جائے اور اس کے اوپر پھر آپ دیکھیں تو فرشتوں کی ایک فوج نظر آئے گی، کیا کر رہی ہوگی؟ یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ دو الفاظ، دو اصطلاحات یہاں آئی ہیں، ایک تسبیح آئی ہے اور ایک حمد آئی ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ ایسا لفظ نہیں ہوتا جس کے اندر پورا سمندر نہ ہو۔ تسبیح جسے ہم تسبیح سمجھتے ہیں وہ اور ہے، اور جو وہ تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اور ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اے اہل ایمان، اے انسانوں، تمہیں نہیں وہ سمجھ آتی۔ کہاں سے میں نے حوالہ دیا؟ سورہ بنی اسرائیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس میں صفت رکھی ہے اور اللہ کی وہ حمد بیان کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی صفت کی بدولت انسانوں کے کام آ رہی ہے۔ اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے نا، اللہ چاہے تو اس کی صفت چھین لے۔ بس جو انسانوں کے کام آنا اور اللہ کی مرضی کے تابع رہنا، یہ اس کی تسبیح ہے۔ اب اس کو میں ایک لفظ دیتا ہوں، مقصد زندگی۔ جس مقصد کے لیے کسی چیز کو اللہ نے پیدا کیا، جب تک وہ اپنے مقصد پر کاربند رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز، تعلیم کیا ہے؟ اے انسانوں، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا، اب تم مقصد پورا کرو گے تو اللہ کی تسبیح ہوگی نا۔ اس کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا لفظ بولا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا آپ وہ مقصد پورا کر چکے، یہ آپ کی تسبیح ہو گئی۔ یہ ہے مقصد زندگی، تسبیح کا لفظ یہ ہوتا ہے۔ اور ہم تو تعریف ہوتی ہے جب اللہ نے کسی چیز میں کوئی صفت ڈال دی، تو جب انسان اس پانی کو پیتا ہے، اس سے پیاس بجھاتا ہے، تو الحمدللہ نہیں کہتا، اس سے فائدہ نہیں اس نے اٹھایا، یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ آپ بڑی گاڑی پہ آئے ہیں، جس نے چلائی ہے آپ جس نے بنائی ہے آپ اس کی تعریف نہیں کرتے، کمال ہو گئی یار گاڑی، کتنا دل کو سکون پہنچا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہر عمل پر ہو رہی ہوتی ہے انسان کی، ایک ہے شعوری طور پر کرنا، ایک غیر شعوری طور پر کرنا۔ انسان کو کہاں نہیں سکون پہنچتا؟ سب سے بڑی بات اس کی بیوی ہے، جہاں اس کو سکون پہنچتا ہے، آرام ملتا ہے۔ رات ہے سکون کے لیے، پھر بیویاں بنائی ہیں سکون دینے کے لیے انسان کو، تو کتنی بڑی نعمت ہے وہ، تو اس پر ہم نہیں نکلتے اللہ کی کہ اللہ کی تعریف، بھائی اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے انسان کے لیے چیز بنائی ہے، تو یہ تعریف ہوئی۔ تو یہ آپ اگر آسمان پھٹ جائیں اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کی ایک پوری جماعت، پوری فوج اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اس کی حمد کے ساتھ کر رہی ہے، اور پھر کر کیا رہی ہے، کس کے لیے کر رہی ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں، لمن فی الارض، واسطے ان کے جو زمین میں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے وہ بخشش مانگتے چلے جاتے ہیں؟ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے اترتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، حق بات کو حق پیش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں وہ بات کہی جا رہی ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ خبردار سن رکھو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا ہے۔
اس کی تفسیر میں بھی میں کل گیا تھا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں بہت سے دوست بنا رکھے ہیں، اندادن یحبونہم کحب اللہ، نت بنائے ہیں، نت کی جمع انداد آئی ہے، شریک بنا لی ہے، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہے وہ تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہاں دیکھیے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اس کے علاوہ بہت سے دوست بنا لیے، اللہ حفیظ، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ بابا جڑ کر آیت آئی ہے، آپ ان سے اپنی حفاظت مانگ رہے ہیں جن کو دوست بنا لیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ حالات حاضرہ پہ فٹ کریں، یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ہم نے رشتہ جوڑا، وابستگیاں کی، ان کو دوست بنایا، ان سے عزت اور ان سے تحفظ امید لگا لی۔ اللہ نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تم اللہ والے ہو جاؤ دنیا میں، تو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تم کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ آگے دیکھیے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے داروغہ نہیں ہیں، آپ تو ان کو تعلیم دینے کے لیے آئے، آپ ان کے لیے کوئی، جیسے ہم عدالتی نظام میں وکیل کو لے کے جاتے ہیں، بھئی ہمیں سسٹم کا نہیں پتا، وکیل کو سسٹم کا پتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں طریقہ اللہ والا بننے کا بنا دیا، اور ہم نے انہی کو بنا لیا کہ یہ ہماری شفاعت ہے۔ یہ یہود نے ایسا کیا، عیسائیوں نے ایسا کیا، اسی لیے وہاں بات صاف کہہ دی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ شفاعت باطلہ کے سارے تصور کاٹ دیے۔ دوست بنانا ہے تو اللہ حفاظت کرنے والا اس کا دوست بنانا، درمیان میں کوئی رشتہ نہ چھوڑنا، اور درمیان میں رشتے کے حوالے سے ہم نے بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی بنایا تھا۔ انہوں نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، انہوں نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا، دوسرے نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک نے یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ عیسائیوں نے یہ کہا، یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر آگ نے چھوا بھی تو گنتی کے چند دن ہمیں چھوئے گی، کیونکہ موسیٰ ہم میں نہیں رہے 40 دن علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آگ نے چھوا تو 40۔ اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھو، اللہ نے کوئی وعدہ کیا؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا بنایا؟ یہ انہی کی طرف سے بات آئی ہوئی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے گا محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اسی لیے ساتھ یہ کہا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے تو ان کا وکیل نہیں ہے، آپ نے ان کو راستہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا، آپ ان کا داروغہ نہیں۔ دیکھیے بات ایک ہو رہی تھی، ایک آیت میں کتنا بڑا مضمون قرآن سموتا ہے، یہ ہے اس کا سمندر ہونے کی علامت، کمال ہے بابا۔